سرکار نے فرمایا کہ سدیر اس کو بیان مخاطب کرتے ہوئے، سدیر سنو، اللہ نے آسمان و زمینوں کی خلقت سے پہلے میری فاطمہ کے نور کو خلق کیا. سبحان اللہ، میری سیدہ بیٹی کے نور کو خلق کیا آسمان و زمینوں کی خلقت سے پہلے، جناب آدم کی خلقت سے پہلے، بشریت کی خلقت سے پہلے پیدا کیا. فوراً اس نے سوال کر دیا، مولا کیا بی بی پاک انسانوں میں سے نہیں ہے؟ فرمایا سدیر فی، میری بیٹی حورائے انسیہ ہے، حور ہے حقیقت میں جو انسانوں کی شکل میں ہے. اللہ جانے یہ حورا کی کیا لفظ ہیں امام کے علم نبی کے. اس نے کہا مولا بی بی کا قیام کہاں تھا؟ فرمایا کہ وہ زیر عرش تھا. یہ عرش نہیں ہے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ وہ والی بات ہو رہی ہے نا بابا، آپ اب یہ نہ سمجھیں. كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اس نے کہا مولا اس وقت کوئی شے تو تھی نہیں، اس بی بی کی غذا کیا تھی؟ فرمایا تسبیح و تہلیل. اللہ اکبر. بی بی پاک کی غذا کیا تھی؟ تسبیح و تہلیل. سبحان اللہ. جب اللہ نے جلدی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. فرمایا کہ جب اللہ نے جناب سیدہ کے جناب آدم کو خلق فرما کے، جناب آدم میں میری آواز جا رہی جہاں تک، جناب آدم کی پیشانی مبارک میں سرکار نے 13 کا نور رکھا. جناب سیدہ کا نور جناب آدم کی پیشانی میں نہیں رکھا. غور نہیں فرما رہے. جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اس سیدہ کا نور ساروں کا، یہ باقی کا نہیں، ان میں وہ پھر الگ ایک بیٹھا ہے. جناب آدم کی پیشانی میں کن کا نور آیا؟ سرکار دو عالم، باقی معصومین کا جناب سیدہ کا نور. سبحان اللہ. اللہ نے جنت میں ایک سیب بنا کر کیا کہا جائے، سبحان اللہ. شاہ جی ہم اس دیکھ کے خدا گواہ ہے اس وقت کوشش کرتے ہیں کہ سیب کی حقیقت کو سمجھیں، چونکہ سیب تمام پھلوں کا سردار بھی ہے. سیب کی شکل میں اللہ نے بی بی پاک کو جناب آدم کے وقت سے جنت میں رکھ دیا. جنت میں رہیں. جب سرکار دو عالم ظہور فرما کر اس دنیا میں آئے اور جناب علی بھی اس دنیا میں آئے، اب اللہ نے رسول کو معراج ہی سیدہ کے لیے کرایا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ معراج کس کے لیے ہوا ہے؟ کس کے لیے ہوا معراج؟ یہ معراج جو رسول کو کرایا گیا ہے کس کے لیے کرایا گیا؟ اب آپ کو معلوم ہے نا جب سرکار وہاں تشریف لے گئے، بھائی کئی راز ہو سکتے ہیں کہ معراج میں ایک راز تھوڑا ہوگا. ہاں اگر اس معراج میں کوئی شاید رسول نے دیکھی اور حاصل کی تو معلوم ہوگا یہی تو سبب ہوگا نا لے جانے کا. میرا خیال رکتا باری کا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا. اب رسول فرماتے ہیں کہ جب میں جا رہا تھا جنت سے تو میں نے ایک درخت پر ایک ہی سیب دیکھا. پروردگارہ جنت اور ایک سیب، وہ جنت ہی کیسا ہے؟ معلوم ہوتا ہے یہ ایک پوری جنت میں غالب ہے تبھی تو ایک ہے. بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب. جنت اور ایک سیب. اگر آپ کے باغ میں ایک ہی درخت ہو اور بھی ہوں اور اس میں ایک ہی ہو، سارے کہیں گے یہ درخت اچھا نہیں ہے، باقیوں پہ تو زیادہ پھل ہے، اس پہ ایک ہے. لیکن ایک جنت میں ہونا دلیل ہے ایک غالب ہے تمام جنت کے پھلوں پر. وہ ایک سیب جب دیکھا چلتے ہوئے قدم رسول کے رکے. اب یہاں لوگ کہتے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ وہاں جبریل تھا کب جو پوچھا؟ وہاں وہ تو سدرا پہ رہ گیا نا بابا پیچھے. خدا کے لیے جنت کے تصور یہ نہ کریں ان کی جنت الفردوس ہے. اس لیے تو 9 جنتیں ہیں 9. جب جنت میں سرکار نے اس پھل کو آپ دیکھ رہے ہیں جنت، یہی ہماری روایتیں یہ بتاتی ہے، بتاتی رہے. عقل و فہم و ادراک بھی تو کوئی شے ہے نا بابا. اب جب سرکار کے قدم رکے پھر معلوم ہونا چاہیے کوئی تو سیب میں کشش تھی کہ سرکار دو عالم جیسی ذات کے قدم رکے. دیکھا. اب روایت یہ لکھی جاتی ہے کہ جبریل سے پوچھا جبریل یہ سیب کیا ہے؟ جبریل سے نہیں پوچھا، سرکار نے. اب یہ کہتے ہیں جبریل گیا توڑ کے لایا اس کو 2 حصے کیے. نہیں، رسول نے ارادہ فرمایا سیب خود آ گیا.
ارادہ فرمایا، سیب آیا یعنی شہد سے زیادہ شیرین، مکھن سے زیادہ ملائم. سرکار نے نوش فرمایا ہے. اب اس میں کئی باتیں. کہاں سے لیا یہ سیب؟ اسی سیب کو فاطمہ کہتے. خدا کے لیے پھر تصور نہ کریں کہ جو سیب کی شکل میں رہ سکتی ہے اس کو رحموں کی ضرورت ہے. نہیں نا، میں آپ سے سوال ہوں، آپ جو بھی کچھ مجھے کہیں کہتے رہیں، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، کبھی کوئی آدمی سیب کی شکل میں اللہ نے بنا رکھا تھا؟ جو تمام ائمہ کی مرکز ہے وہ سیب کی شکل میں. ائمہ طاہرین کی مرکز کون ہے؟ ام الائمہ ہے یا نہیں ہے؟ بی بی پاک ام الائمہ ہے. بی بی فرماتی ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، جلدی سے بات آگے بڑھائیں، خدیجۃ الکبریٰ کے شکم اطہر میں اللہ کا یہ عطیہ قیام پذیر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا عطیہ قیام پذیر ہے. بس ہو گیا نا جناب. بی بی پاک جناب ماں کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے، وہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں. اب جب بی بی کی ولادت کا وقت آیا نا وقت، بی بی کی ظہور کا وقت. اب کیا کریں، لفظ ہماری سب کا لسانی بھی غلطی بھی تو ہو سکتی ہے. جب بی بی کے آمد کا وقت آیا، اس سے پہلے بی بی پاک جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا نے کیا کیا؟ مدینے کی عورتوں کو بلایا. کوئی عورت آئی نہیں آئی، یہ کہہ کر کہ ہماری مرضی کے خلاف شادی کی ہے، یتیم عبداللہ سے شادی کی ہے. خدا کے لیے یہیں سے نہیں آپ دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی دلیل دے دی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی. اگر یہ پہلی شادی شدہ ہوتی تو عورتیں کیوں کہتی؟ کہتی آپ نے پہلے بھی شادی کی ہے. یہ شادی پہلی بی بی پاک کی باقرہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ، جس کی صدف بنی ہے جناب سیدہ طاہرہ. بابا اتنا بڑا عطیہ کیا خالق اس کے لیے کوئی پاک صدف نہیں بنا سکتا؟ کافروں کے پاس تھی، یہ تھا. یار کیا کریں، ان کو کون سمجھائے؟ بس نتیجہ میں نے یہی نکالا ہے کہ کسی کو ملانے کے لیے ان کو گھٹایا گیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، انہیں کم کر دو، انہیں کم کرو. اچھا جناب یہ ہوا کہ جب بی بی پاک تو کون آئی؟ کوئی مکہ کی عورت تشریف نہیں لائی تو کون آئی؟ جناب آسیہ آئی، جناب مریم آئی، جناب حوا آئی، جناب ام کلثوم آئیں، جنت کی حوریں آئیں. اب جب آئیں تو بی بی فرماتے ہیں کہ اب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ بیٹھی ہیں کہ اچانک ایک ایسا نور ساطع ہوا، مدینہ منور ہو گیا، ہماری آنکھیں بند ہو گئی. جہاں مریم کی بھی آنکھیں بند ہوں، یہ مرحلہ آمد ہے جناب سیدہ. کیا جانے میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھا ایک بی بی ہے جو سجدے میں پڑی ہوئی ہے. اب جو بی بی نے سجدے سے سر اٹھایا، وہ جو ساری بیویاں بیٹھی ہیں ان کو کوئی سلام نہیں کیا. پہلے بی بی نے اس وقت کہا، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابی محمد الرسول اللہ. میں گواہی دے تو میرا باپ محمد رسول اللہ ہے. تیسری گواہی دی، اشہد ان بالی علی ولی اللہ. میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی ولی اللہ ہے. بابا پیدا ہوتے شوہروں کی گواہی نہیں ہوتی. حیدری کبھی آپ کی بچیوں نے، ہماری اپنی بچیوں نے کبھی پیدا ہوتے شوہروں کی گواہی دی ہے؟ کتنا ہی کیوں نہ قریبی ہو تب بھی گواہی نہیں دی جائے گی. گواہی اسی لیے دی بی بی نے کہ میں عطیہ ہی اسی کے ایجاب پر بنی ہوں.